السلام علیکم، پلیز سبسکرائب۔ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خیر خلق اللہ۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأهوال مقتحم۔ ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم۔ مولا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ حضرات، اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی حمد و ثنا کہ وہ تمام کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، اور ان گنت مرتبہ، بے شمار مرتبہ، کروڑہا مرتبہ درود و سلام آقا نامدار حضور مدنی تائیدار شفیع روز شمار احمد مختار حبیب پروردگار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر پیش کرنے کے بعد خلاق کائنات وحدہ لا شریک کی مقدس اور پاک بارگاہ میں دعا ہے کہ خالق کائنات اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے تمام عالم اسلام اور بالخصوص ملک پاکستان کے اندر اللہ رب العالمین امن و سلامتی عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی خیر فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، ماہ جمادی الثانی یا جمادی الاخری، اس کا جمعۃ المبارک ہے، اور یہ مہینہ خلیفہ اول ہمراز مصطفیٰ، یار غار مصطفیٰ اور یار مزار مصطفیٰ، امیر المؤمنین جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے یوم وصال کا مہینہ ہے۔ اس ماہ مبارکہ میں آپ کا وصال ہوا، تو اس حوالے سے یہ مہینہ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت کے تذکرہ اور بیان میں گزرتا ہے اہل اسلام کا۔ تو اسی ضمن میں آج کے جمعۃ المبارک کا جو خطاب ہے، اس کا موضوع جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان و عظمت، ان کا مقام و مرتبہ جو رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں ہے، یعنی جو اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے جناب ابو بکر صدیق کو جو عظمتیں، جو شانیں، جو رفعتیں، جو بلندیاں، جو مقام، جو عروج عطا فرمایا، اور جن کا ذکر قرآن مقدس کی آیات بینات میں کیا گیا ہے۔ تو آج کی گفتگو
شان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ قرآنی آیات کے حوالے سے، یعنی جو قرآن میں آپ کی عظمت اور شان کا ذکر کیا گیا ہے، جو آیات آپ کی تائید میں، آپ کی شان میں جن کا نزول ہوا ہے، ان آیات بینات کو آج آپ احباب کے سامنے پیش کیا جائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں، تمام انبیاء سے اعلیٰ ہیں۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک تمام انبیاء کی آل سے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تمام انبیاء کی ازواج سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب تمام انبیاء کے اصحاب سے افضل اور اعلیٰ ہیں، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت تمام انبیاء کی امتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے، کیونکہ افضلیت کا معیار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا، اعلیٰ عطا فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے آل عطا فرمائی، اعلیٰ عطا فرمائی، ازواج عطا فرمائی، اعلیٰ عطا فرمائی، اصحاب عطا فرمائے، اعلیٰ عطا فرمائے، امت عطا فرمائی، دیگر امتوں سے اعلیٰ امت عطا فرمائی، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خود تمام انبیاء و مرسلین سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام افراد، یعنی آل مصطفیٰ بھی اور اصحاب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں اکثر اس بات کو بیان کرتا ہوں، ذکر کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہمارے آقا و مولا ہیں، ہم اپنے محبوب کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور صرف محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، بلکہ محبوب نے جس کو ماننے کا حکم دیا ہے ہم اس کو مانتے ہیں۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، اور صرف محبوب سے محبت نہیں کرتے، بلکہ محبوب کے قدموں کے ساتھ اگر مٹی بھی لگ جائے ہم سنی اس مٹی کا بھی حیا کرتے ہیں۔ کس وجہ سے حیا کرتے ہیں؟ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے میدان جہاد کے اندر، ان گھوڑوں کے پاؤں کے نیچے جو مٹی آئی، اللہ نے اس مٹی کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی ہے۔ خالق نے فرمایا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، پوری سورہ مبارکہ، یعنی صحابہ کے قدموں کی مٹی نہیں، صحابہ جن گھوڑوں پر سوار ہوئے ان گھوڑوں کے قدموں کے نیچے اگر مٹی آئی تو مٹی کی قسم خدا نے اٹھائی، اور پتھروں پر چلنے سے جو ان کے پاؤں سے چنگاریاں نکلی، اللہ نے ان چنگاریوں کی قسم بھی قرآن میں اٹھائی۔ جب خدا نے محبوب کے صحابہ کے گھوڑوں کے قدموں کے نیچے لگنے والے پتھروں اور مٹیوں کی قسم اٹھائی ہے تو ہم تو محبت والے ہیں، ہم تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نالین شریفین کے نیچے آنے والی مٹی کو بھی خاک شفا سمجھتے ہیں، اپنی آنکھوں کا سرما سمجھتے ہیں۔
جب محبوب کے قدموں کے نیچے، نالین کے نیچے لگنے والی مٹی کا ہم حیا کرتے ہیں، تو جن صحابہ نے اپنا سب کچھ محبوب پر قربان کیا ہے، ہم ان کے صحابہ کا بھی ادب و احترام کریں۔ اور ساتھ ساتھ میں نے پہلے کہا کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم ڈنڈی مارنے والے نہیں۔ ہمارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ قابل احترام ہیں، قابل عزت ہیں، ہم ان کی محبت کرتے ہیں، ان کے ذاتی شرف کی وجہ سے نہیں بلکہ محبوب کی غلامی کی وجہ سے۔ ہم صحابہ کا احترام ان کی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں کرتے، ہم ان سے محبت کرتے ہیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے، کیونکہ محبوب نے ان سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ہم مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آل سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہم مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا سے محبت کرتے ہیں، ہم سیدہ کائنات سے محبت کرتے ہیں، حسنین کریمین سے محبت کرتے ہیں۔ کیوں؟ کہ یہ میرے محبوب کی آل ہیں، محبوب نے ان سے بھی محبت کا حکم ارشاد فرمایا۔ ہمارے لیے محبت کا معیار ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جن جن سے محبت فرمائی یا جن جن سے محبت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، ہم سنی دل و جان سے ان سے محبت کرتے ہیں۔ ہم کسی کے بارے میں بھی دل میں ذرہ برابر بھی، رائی کے دانے کے برابر بھی دل میں میل نہیں رکھتے، دل میں بغض نہیں رکھتے، دل میں نفرت نہیں رکھتے۔ اور ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، اور اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کو بھی ایمان سمجھتے ہیں، کیونکہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ان دونوں کو راضی رکھا جائے۔ تو اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آ جائے، محرم شریف آ جائے، ہم اہل بیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں، اور جو اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر سنی کرتا ہے، کوئی اور اہل بیت مصطفیٰ کا ذکر اس طرح نہیں کر سکتا۔ اور جب صحابہ کے ایام آتے ہیں، ہم محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا ذکر اور تذکرہ کرتے ہیں، ڈنکے کی چوٹ پر کرتے ہیں، اور صحابہ کی شان ایسے بیان کرتے ہیں جیسے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا، یا خدا نے ان کی شانوں کو بیان فرمایا ہے۔ ہم اس میں بھی ڈنڈی نہیں مارتے، ہم صحابہ کا نام لے کر اہل بیت کو تنقید کا نشانہ نہیں بناتے، اور نہ ہی اہل بیت کا نام لے کر ہم صحابہ کو تنقید کا نشانہ بناتے۔ اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے، 1400 سال سے یہ عقیدہ ہے کہ صحابہ کے آپس کے درمیان یا صحابہ و اہل بیت کے درمیان یا اہل بیت اور ازواج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو مشاجرات ہوئے، جو معاملات ہوئے، جو لڑائیاں، جو جھگڑے، جو اختلافات ہوئے، وہ ان کے ساتھ ہے۔ ہمیں ان کے بارے میں زبان درازی کرنے کی، زبان کھولنے کی، یا کسی معاملے کو لے کر کسی ایک پر بھی طعن و تشنیع کرنے کی ہمارا ایمان اور عقیدہ اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں۔ تو اسی ضمن میں یہ ماہ جمادی الثانی ہے، خلیفہ اول، خلیفہ راشد، امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین جناب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے وصال کا یہ مہینہ ہے۔ تو اس حوالے سے آج پہلے جمعے کی گفتگو جو ہے وہ شان صدیق اکبر قرآنی آیات کے حوالے سے، یعنی اللہ نے جو ان کی شان قرآن میں بیان کی ہے۔ نور الابصار کے اندر
نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی ہے جن کا نام ہے حضرت ابی بن کعب۔ وہ اتنا سونا قرآن پڑھنے والے تھے کہ محبوب خود ان سے قرآن سنا کرتے تھے۔ اتنا سونا، اتنا خوبصورت قرآن پڑھتے تھے کہ محبوب خود ان کا قرآن سنا کرتے تھے۔ تو حضرت ابی بن کعب کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور سورۃ العصر محبوب کو سنائی، اور سورۃ العصر سنا کر محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی تفسیر پوچھی، اس کی وضاحت پوچھی حضرت ابی بن کعب۔ تو جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر پوچھی تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابی بن کعب، یہ جو سورہ ہے سورۃ العصر، اس میں جو اللہ نے فرمایا ہے والعصر، فرمایا اس میں یہ عصر میں اللہ نے دن کے آخری حصے کی یعنی وقت عصر کی قسم اٹھائی۔ دیگر مفسرین کرام نے اس کی مزید تفاسیر بھی کی ہیں کہ اس زمانے سے مراد کیا زمانہ ہے۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان جو حضرت ابی بن کعب نے بیان فرمایا ہے اور نور الابصار کے اندر ہے، آقا نے فرمایا اللہ نے تمہارے دن کے آخری پہر کی آخری حصے کی قسم اٹھائی والعصر، اور آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ فرمایا یہاں جو انسان ہے اس انسان سے مراد ابو جہل ہے، اس انسان سے مراد ابو جہل ہے۔ اور آگے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، میرے محبوب نے فرمایا اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سے مراد میرا ابو بکر ہے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سے مراد عمر فاروق ہے، وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ سے مراد عثمان غنی کی ذات ہے، اور وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ سے مراد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کی ذات۔ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کی تفسیر بیان کی، اور قرآن مقدس کی بے شمار آیات بینات ہیں جو صحابہ کرام کی عظمت میں اور شان میں نازل ہوئی ہیں، اور سب سے بڑا اعزاز جو اللہ نے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمایا، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے محبوب کے غلاموں سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں۔ اللہ نے جب صحابہ محبوب کے غلاموں کو، محبوب کے صحابہ کو یہ رضا کا، اپنی خوشنودی کا سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے، اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں صحابہ سے راضی ہوں لیکن فلاں فلاں سے نہیں راضی، قرآن میں کسی آیت میں یہ نہیں۔ اللہ نے تمام صحابہ کو والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، تمام صحابہ کا ذکر کر کے فرمایا میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور بے شمار آیات دیگر بھی ہیں، لیکن یہ سب سے بڑا اعزاز ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے صحابہ کو عطا فرمایا، اپنی رضا۔ ہر بندہ یہ چاہتا ہے، ہر بندہ یہ چاہتا ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، روزہ رکھتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، صدقہ خیرات کرتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے، کوئی بھی نیک عمل کرتا ہے یا گناہوں سے بچتا ہے اس کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے۔ نماز پڑھتے ہیں کس لیے پڑھتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ روزہ رکھتے ہیں کس لیے رکھتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں کس لیے دیتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ حج کرنے جاتے ہیں کس لیے جاتے ہیں؟ رب راضی ہو جائے۔ لوگوں کی خیر خواہی کرتے ہیں، لوگوں کی بھلائی کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ اس میں سلوک کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ نیکی کرتے ہیں، ماں باپ کا احترام کرتے ہیں، یہ سارے اعمال
اس لیے کرتے ہیں کہ رب راضی ہو جائے۔ ارے محبوب کے صحابہ کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم تو کہتے ہیں رب راضی ہو جائے، لیکن رب فرما رہا ہے رضی اللہ عنہ، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں، میں ان سے راضی ہو چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی بڑی شان ہے، بڑا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، ان کا بڑا احترام ہے، ان سے محبت رکھنا یہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے۔ اور ان میں سے پھر خاص مقام اور خاص شان ہے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے، یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، آج اس عقیدے میں ڈنڈی ماری جا رہی ہے، ہمارے سامنے اس عقیدے کو غلط انداز میں پیش کیا جا رہا ہے، لیکن اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سارے صحابہ میں سے افضل مقام اور شان ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک، انبیاء کرام کے بعد، انبیاء کرام، انبیاء و مرسلین 1,24,000 کم و بیش جو انبیاء ہیں، مرسلین ہیں، ان کا مقام تو بلند و بالا ہے، وہ اللہ کے نبی اور رسول ہیں۔ انبیاء کے بعد اس امت کے اندر اور باقی تمام امتوں کے اندر، انبیاء کے بعد سب سے اعلیٰ شان اور اعلیٰ مقام جس ہستی کا ہے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی پوری کائنات کے اندر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے آخری فرد تک، انبیاء و مرسلین کے بعد تمام امتیں ہیں، اور ساری امتوں سے نبیوں کے بعد جس کا بلند مقام اور جس کا بلند مرتبہ ہے وہ ذات ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آج اس عقیدے میں ڈنڈی مار کر پیش کیا جا رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی شان و عظمت کو کم کرنے کی، لیکن جس کی شان کو رب نے بڑھایا ہے کوئی ان کی شان کو گھٹا نہیں سکتا۔ جن کی شان کو رب نے بڑھایا ہے، جن کو مقام رب نے عطا فرمایا ہے، اور میرے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب قرآن مقدس، وقت تھوڑا رہ گیا، میں 10 آیات جو ہیں وہ انتخاب کر کے لایا تھا جن کے اندر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ 10 آیات، لیکن وقت نہیں ہے، ایک دو پیش کر کے۔ رب العالمین احکم الحاکمین کا قرآن ہے، اور اللہ رب العالمین احکم الحاکمین نے فرمایا جو ہجرت کے وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جناب مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کو اہل مکہ کی امانتیں دے کر اور اپنے بستر پر لٹا کر اللہ کے حکم کے مطابق جناب حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر ہجرت پر روانہ ہوئے۔ دیکھو کتنی شان ہے، کتنی عظمت ہے مولا کائنات کی بھی۔ ہم ان کی محبت، ان کی عظمت ڈنکے کی چوٹ پر بیان کرتے ہیں کیونکہ جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے اس کے دل میں ایمان نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، علی کی محبت ایمان کی علامت ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں ہے وہ ایمان والا نہیں ہے، کیونکہ محبوب نے فرمایا علی کی محبت مومن کے دل میں ہوتی ہے، اور جس کے دل میں علی کی محبت نہیں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے۔
تو ہم مولا کائنات کی شان و عظمت کو بھی ڈنکی کی چوٹ بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو بھی عظمت و شان بلند و بالا عطا فرمائی کہ محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنے کا شرف اور اعزاز ان کو ملا ہجرت کی رات، اور مکہ والوں کی امانتیں مولا کائنات کے سپرد کر دی، تو حضرت ابو بکر صدیق کی شان بھی کوئی کم نہیں ہے، مکہ والوں کی امانت مولا علی کے سپرد کر دی اور محبوب نے اپنے رب کی امانت یعنی اپنی ذات کو ابو بکر کے حوالے کر دیا۔ مکہ والوں کی امانتیں مولا کائنات کے سپرد اور اللہ کی امانت حضرت ابو بکر صدیق کے سپرد ہو گئی۔ مختصر میں ہجرت کا واقعہ بیان نہیں کرتا، لیکن جب غار میں پہنچتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں ڈر اور خوف پیدا ہوا، کیونکہ لوگ تعاقب کرنے والے، پیچھے چلنے والے وہ غار کے دہانے تک پہنچ گئے، ان کے پاؤں ان کی نظر آ رہے تھے، ان کی آوازیں سنائی دی رہی تھی، تو ابوبکر صدیق کے دل میں خوف پیدا ہوا، اور خوف ان کو اپنی ذات کا نہیں تھا، ان کو خوف اپنی ذات کا نہیں تھا۔ اگر اپنی ذات کا خوف ہوتا تو رات کی تنہائی میں محبوب کا ساتھ کبھی نہ دیتے، ان کو خوف صرف اس بات کا تھا کہ کہیں میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کہیں میرے محبوب کا ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، کیونکہ راستے چلتے ہوئے بھی ابو بکر کبھی آگے چلتے ہیں، کبھی پیچھے چلتے ہیں، کبھی دائیں چلتے ہیں، کبھی بائیں چلتے ہیں۔ محبوب نے پوچھا ابو بکر کیا معاملہ ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، میں دائیں بائیں آگے پیچھے اس لیے چل رہا ہوں کہ جہاں سے بھی اگر کوئی حملہ کرے پہلے ابو بکر کی ذات پر حملہ ہو، پہلے ابو بکر کی ذات پر حملہ ہو۔ تو ان کو خوف اپنا نہیں تھا، اپنی جان کا ڈر نہیں تھا، دل میں ملال جو پیدا ہوا یہ پیدا ہوا کہیں میرے محبوب کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، کہیں میرے محبوب کو کوئی تکلیف نہ پہنچ جائے۔ تو جب دل میں یہ ڈر اور یہ خوف پیدا ہوا تو اللہ کا قرآن کیا فرماتا ہے؟ رب العالمین کم الحاکمین کا قرآن ہے، اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے فرمایا إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ رب العالمین کم الحاکمین نے قرآن میں بیان فرمایا کہ جب محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو رات کی تنہائی میں مکہ سے نکل کر باہر نکلنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، مدینے کی طرف روانہ ہو گئے، ابو بکر صدیق کی ساتھ ہے، وہ غار جب خار ثور کے اندر پہنچتے ہیں، حضرت ابو بکر کے دل میں جب خوف پیدا ہوا تو اللہ رب العالمین کم الحاکمین نے محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی فرمائے، اور اللہ کے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ثانی اثنین، فرمایا دو میں سے جو دوسرا ہے یعنی ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور اللہ نے فرمایا اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ کہ محبوب نے اپنے صاحب سے، اپنے ساتھی سے، اپنے صحابی سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے تحت یہ بیان کیا کہ ثانی اثنین اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق کی ذات ہے، اور اذ یقول لصاحبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان میں سے صرف ایک ہستی ہے جس کو قرآن نے محبوب کا صاحب فرمایا ہے،
محبوب کا صحابی فرمایا، محبوب کا صاحب فرمایا، محبوب کا ساتھی، اذ یقول لصاحبہ، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت وہ صحابیت ہے، وہ مقام ہے صحابیت کا کہ جس کا ذکر اللہ نے خود قرآن میں بیان فرمایا۔ اور مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ محبوب کے کسی صحابی کو جو بھی بلند مقام ملا ہے ان سب سے اعلیٰ شان اور سب سے اعلیٰ مقام جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیونکہ ان کی صحابیت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اور جو شخص بھی یہ اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقیدہ ہے، قرآن مقدس کی اس آیت کے تحت کہ حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، اور جو شخص بھی حضرت ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ قرآن کا انکار کرنے والا ہے، وہ قرآن کا نسخ قطعی کا انکار کرنے والا ہے۔ اور جو قرآن کا انکار کرے، نسخ قطعی کا انکار کرے، وہ بندہ مومن مسلمان نہیں ہوتا، وہ بندہ کافر ہوتا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کا بھی کوئی بندہ انکار کرے، قرآن کی ایک آیت کا بھی بندہ انکار کر دے تو وہ نسخ قطعی کا قرآن کا انکار کرنے والا ہوتا ہے، اور قرآن کا انکار کرنے والا بندہ مسلمان ہے نہیں ہوتا۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کو قرآن نے صحابی فرمایا ہے، ابوبکر صدیق کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے۔ تو جو ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کرتا ہے وہ در حقیقت قرآن کی اس آیت کا انکار کرتا ہے، اور قرآن کی آیت کا انکار کر کے وہ نسخ قطعی کا منکر ہوتا ہے، اور نسخ قطعی کا منکر مسلمان نہیں رہتا۔ یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی شان، ان کا مقام، ان کا مرتبہ تمام صحابہ سے اعلیٰ ہے، بلکہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ جو میں نے پہلے پیش کیا کہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یعنی نبیوں کے بعد، انبیاء کے بعد پوری انسانیت کے اندر صرف محبوب کے صحابہ نہیں، باقی انبیاء کے صحابہ بھی، باقی انبیاء کے صحابہ بھی، ان سب میں جس کا اعلیٰ مقام ہے، جس کی اعلیٰ شان ہے، جس کا بلند مقام ہے، وہ ذات ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ آج اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں بٹھائیں، اس عقیدے کو اپنے ذہنوں میں خود بھی پختہ کریں، اپنے بچوں کے ذہنوں میں بھی پختہ کریں، کیونکہ اس عقیدے کے خلاف جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے۔ ابوبکر صدیق کی افضلیت کا انکار کیا جا رہا ہے، ابوبکر صدیق کی صحابیت کا انکار کیا جا رہا ہے، ابوبکر صدیق کی صداقت کا انکار کیا جا رہا ہے، اور ہم بھولے سنی ان کے دام فریب میں کس وجہ سے آ جاتے ہیں کہ وہ اہل بیت کا نام لے کر انگلی اٹھاتے ہیں صحابہ پر، اہل بیت کا نام لے کر انگلی اٹھاتے ہیں جناب ابوبکر صدیق پر، تو سنی سمجھتا بھائی جو اہل بیت کا مخالف ہو اس کے ساتھ تو بغض رکھنا چاہیے، نفرت رکھنی چاہیے۔ یہ جو اہل بیت کا دشمن ہو وہ واقعی اس پر اللہ کی لعنت ہے، جو اہل بیت کے ساتھ بغض رکھنے والا ہو، لیکن صحابہ اور اہل بیت کا آپس میں بغض نہیں تھا، ان کا آپس میں پیار تھا، ان کی آپس میں دشمنی نہیں تھی۔ اختلافات ہو جاتے ہیں کسی بھی معاملے میں، باپ بیٹے میں اختلاف ہو جاتا ہے، بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے، صحابہ کا آپس کے اندر اختلاف ہوا، حتیٰ کہ جس چیز کو لوگ نشانہ بنا کر جناب ابوبکر صدیق پر طعن و تشنیع کرتے ہیں کہ سیدہ کائنات کے معاملے کے حوالے سے، ارے سیدہ کائنات اور حضرت مولا کائنات کا آپس کے اندر بھی اختلاف ہوا، اب کس کو الزام دیں گے، کس کی طرف جو ہے وہ انگلی اٹھائیں گے؟ جب حضرت مولا کائنات حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ کائنات کے آپس کے اندر بھی اختلافات اور معاملات ہوئے، جو حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کا لقب ابو تراب، اس کی وجہ پڑھے کہ آپ کو ابو تراب کا لقب کیوں ملا؟
گھر سے سیدہ سے کوئی بات ہو گئی، مسجد کے اندر آ کر زمین پر لیٹ گئے، میرے محبوب آئے تو آ کر مولا علی کو اٹھایا، دیکھا جسم پر مٹی لگی ہوئی ہے تو مٹی جھاڑتے جا رہے تھے، فرماتے رہے یا ابا تراب، اے ابو تراب اٹھ۔ یعنی اس بات کو لے کر صحابہ پہ انگلی اٹھانا اور ابو بکر صدیق پر انگلی اٹھانا یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں۔ اہل سنت ان دونوں کا احترام کرتے ہیں، ان دونوں کا ادب کرتے ہیں، چاہے وہ آل مصطفیٰ ہو چاہے وہ اصحاب مصطفیٰ ہو، ان کے آپسی معاملات کو اللہ پر چھوڑ دیں، وہ جانے، ان کا رب جانے۔ ہم کون ہوتے ہیں، ہماری اوقات کیا ہے کہ ہم ان پر انگلیاں اٹھائیں۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین ہمیں صحابہ کرام کی شان و عظمت، اہل بیت کی عظمت کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ باقی گفتگو اگلے جمعۃ المبارک کو سنت ادا فرما لے۔ وما علیہ الا